لگائے اور ضائع کیے اور باقاعدہ ضائع کیے، اور 28 سال تک میں قرضہ دیتا رہا فلم کا۔ 28 سال۔ اور یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو میرے آخری جن لوگوں کو میں نے پیسے دیے وہ یہیں اسی کراچی میں دیے، یہیں سے کما کے یہیں، کہ میں تو 10 سال سے جاتا ہوں۔ تو جب میں نے لاہور سے تھوڑا کراچی شفٹ کیا تو وہ 4-5 بتیاں ہری اور روشن ہو گئیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے کیا کرم کر دیا۔ تو اب میں اس قدر مطمئن بڈھا ایکٹر ہوں کہ میں جتنے بھی شکر کروں دوستوں کا، احباب کا، آپ کا، کونسل کا، یہاں تک کہ ان دیواروں کا بھی جن کا میں دیوانہ ہوں، تو میں بہت خوش نصیب۔ کبھی صاحب بہت ہمبل آدمی ہیں اور دوسروں کو عزت، جیسے لغاری صاحب نے بتایا، اس طرح سے دوسرے کو بھی عزت دے کے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں مختلف لوگوں سے میرا جو رابطہ ہوتا ہے، ایک سہیل احمد صاحب بہت معروف ایکٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، یا الحمرہ میں ہیں، تو وہ چرچے ہیں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے، اور ان کو جا کے کہتے ہیں سالے تم کیا کر رہے ہو۔ تو مجھے جہاں سے بھی سٹوری کا میں نے سرا پکڑنے کی کوشش کی تو بعد میں اس کے راوی کبھی صاحب ملے کہ کبھی صاحب نے یہ کہا تھا کہ کراچی آرٹس کاؤنسل میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا ملاقاتیں تو کم ہیں، لیکن ایک جو ہمارا اسپرچول یا ایک کنیکٹیوٹی پیشن کی جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اور کبھی صاحب آپ کے منہ سے کچھ باتیں بالکل زیب نہیں دیتی، مثلا میں بڈھا ہو گیا، میں بڈھا ایکٹر، میں فلانا، سر لارنس اولیویا، سر البرٹ فینی، کمال احمد رضوی، محمد کبی خان، ابھی بھی اسٹیج پہ چڑھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے چڑھتے ہیں، اور 18 سال کے لڑکے کی عمر جو ہے اس کی کمر میں موج آ جاتی ہے۔ میں نے اسی طرح کمال بھائی کو بھی 80 برس میں چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بوڑھے تو آپ کہیں سے بھی نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ اتنی ساری جو انرجی ہے کیسے مجتمع کر کے رکھی ہوئی ہے، کیسے جمع ہے، کیا انسپریشن ہے کہ آج بھی جو ہے وہ انرجی اپنی، ابھی بھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو اگر کوئی اور آپ کی عمر کا آدمی اتنی دفعہ ہاتھ ہلاتا تو اس کا کندھا اتر جاتا، تو وہ انرجی بے قرار ہے، ہاتھوں سے بھی باہر آتی ہے، چہرے سے بھی آتی ہے۔ یہ کمال کا کام ہے کبھی صاحب، یہ کیسے ہے؟ دیکھیے کچھ زندگی کے اصول ہوتے ہیں، اس میں کوئی تعریف کرنے والی بات نہیں ہے۔ مطلب میری عادت ہے میں بہت ارلی رائزر ہوں۔ اچھا۔ ہاں، اور اس کے بعد صبح میں نکل جاتا ہوں ادھر، 8 ساڑھے 8 بجے آتا ہوں، وہاں مستنصر تاڑڑ ہوتے ہیں اور کون کون لوگ ہوتے ہیں محفل میں بیٹھ کر صبح وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیسے لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد میں ناشتہ واشتہ کرتا ہوں، کام ہو نکل جاتا ہوں، نہیں ہوں تو سو جاتا ہوں آرام سے۔ تو بالکل میں جاتا کہیں نہیں، مجھے ہوٹلنگ نہیں اچھی لگتی۔ اچھا، نہیں آپ مجھے کہیں کھانا کھا لو تو میں انکار کر دوں گا، آپ کہیں وہاں آؤ کمرے میں کھاتے ہیں تو میں فوراً آ جاؤں گا۔ صحیح، وہ یہ ٹھیک، وہ ایک عجیب سی چیز ہے، اور یہ سب ہے بس۔ اب دیکھیے نا، یہ مجھے کب سے اقبال لطیف صاحب کب سے دیکھ رہے ہیں مجھے، میں نے ان کے ساتھ کتنا کام کیا، کتنا، یہ بھی فریش ہے بالکل ہی۔ یہ تو آپ، میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، اس سے ہے کچھ نہیں اور سب کچھ ہے بھی۔ شوق تھا لٹریچر چیزیں یا مصوری، شاکر علی صاحب بھی ہوتے تھے جب اوائل میں آپ وہاں گئے تو پی این سی اے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لٹریچر اور یہ چیزیں جو ہیں کسی پروڈیوسر کو یا ڈائریکٹر کو یا ایکٹر کو کہ یا کوئی بہتر ہیومن بینگ کس طرح سے بناتی ہے؟ کیا ضروری ہے یا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ساری چیزیں کسی ایکٹر کو یہ پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی شخصیت پہ، اپنی طبیعت پہ، لیکن اس کے لیے جو بیس اور بنیاد ہوتی ہے وہ پھر وہی ہوتی ہے، کیا آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ بیوی ہے یا آپ کے بچے ہیں، آپ کی انکم کیا ہے، آپ اپنے ذہن سے کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کو نقلی یہ لوگ مل جائیں، منو بھائی مل جائیں، کمال احمد رضوی مل جائے، خواجہ صاحب مل جائے، دوستوں میں منور مل جائے، طلعت مل جائے، یہ ساری آپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا تیر مارا، آپ تو ہر وقت سیکھتے رہیں ان سے۔ تو میں ایک بہت بڑا ڈاکو ہوں اس معاملے میں
آج تک میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، چاہے آپ کتنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن میں چرا لیتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میں نے ایک پلے کیا، اور ان کا ایک ایکشن مجھے اب تک یاد ہے۔ کتنے عرصے ہو گئے ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ ایک ان کا، میں نے کہا یہ کیا کر گئی ہیں اس قدر، تو میں اس لمحے کو کیچ کر لیتا ہوں اور ذہن میں بسا لیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آئی تو پھر میں ایسا کروں گا۔ تو جو کچھ بھی میں کام کرتا ہوں، یا ملتا ہوں، یا پڑھتا ہوں، یا دیکھتا ہوں، تو اس سے میں جیسے بس ایک محبت کافی ہے، باقی سب اضافی ہے۔ باقی عمر تو میں ایسا ہی گھر بناؤں گا، مجھے اپنا گلشن ایسا ہی چاہیے۔ اب جو سوچ آپ کی بچپن میں ہوتی ہے اور وہ آپ پوری کرتے 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 آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، سڈنلی آپ کو ایک دم خیال آتا ہے کہ وہ جو آپ کی سوچ تھی وہ اب کہاں ہے۔ مثلا میرے ایک دفعہ میں نے انتظار حسین صاحب اور کمال احمد رضوی اور تیسرے تھے ہمارے منو بھائی،